السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 728 ہے اور سورہ انفال کی 3 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ انما المؤمنون، کامل مومن تو صرف الذین، وہ لوگ ہیں کہ اذا، جب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِذَا، اور جب تلیت، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، تو زادتہم، تو ان کو زیادہ کر دیتی ہیں، ایمانا، ایمان میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب ہی پر، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاة، نماز، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اولئک، ہم، یہی وہ لوگ ہیں، المؤمنون، مومن، حقا، سچے، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرہ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی۔ ترجمہ یوں ہے، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری بات، جب ان پر اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 4، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نمبر 5، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں۔ نمبر 7، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ جن کے دلوں میں کفر، شرک اور نفاق کی خباثت اور گندگی ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں کسی بھی قسم کی انقلابی کیفیت اجاگر نہیں ہوتی، وہ بے حس دل ہوتے ہیں، وہ بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں جہاں سے کسی چیز کے اگنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس، جن کے دلوں میں ایمان کی چنگاریاں ہوتی ہیں، جن کے دل و دماغ میں ایمان پیوست ہو چکا ہوتا ہے، ان کی کیفیت ہی بالکل جدا کرا ہوتی ہے۔ پچھلی آیت میں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرو، آپس کی معاملات کو درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایسے مطیع و فرما بردار مومنوں کی 5 خصلتیں بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی ایسا مومن جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگا ہوا رہتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف چھایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نڈر زندگی نہیں گزارتا، بغیر ڈر کی زندگی نہیں گزارتا، لاپرواہی کی زندگی نہیں گزارتا، وہ اپنے اس خالق اور مالک کے ڈر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بسا ہوا ہوتا ہے۔ جس کو
اسی آیت کے ان الفاظ میں یاد کیا گیا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ مومنوں اور متقی ایمان والوں متقی مومنوں کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ 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 کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ڈر اور کانپ رب ذوالجلال کا نام سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و قیمت، اس کے رب السماوات والارض ہونے، اس کے فعال لما یرید ہونے، اس کے لیس کمثلہ شیء ہونے، اس کے فعال لما یرید ہونے، اس کے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے، اس کے تبارک الذی بیدہ الملک ہونے، جس کے خالق اور مالک، جس کے حنان و منان ہونے، جس کے ستار اور غفار ہونے، جس کے علیم اور حلیم ہونے کی ان ساری صفتوں کا ادراک جب اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے، اور اللہ کا ذکر جب اس کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد دلائی رہتی ہے، تو اس کا دل لرز جاتا ہے۔ ہم کتے بلی شیر کے ڈر میں ہمارے دلوں میں بسایا گیا، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں شیر کا ڈر بسایا گیا، کتے کا ڈر، فلاں کا ڈر، فلاں کا ڈر۔ بھلا کبھی یہ بھی تو سجا ماں باپ نے کہ ہم نے اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا نہیں۔ مومن و مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور عاجزی کرنے والوں کو پیغمبر آپ خوشخبری دیجیے کہ انہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کا دل تھرا جاتے ہیں، ان کے دل۔ یہ کیفیت تجربے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے جب ہم خود اپنی خلوت گاہوں میں بیٹھ جائیں، کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو، پھر اس رب کو ہم یاد کریں، اس کی مہربانیوں کو یاد کریں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں، اس کی جنت اور دوزخ کو یاد کریں، اس کی پیدا کی ہوئی مخلوقات پر غور کریں، اور جب خشوع اور خضوع کی کیفیت میں ڈوب کر اللہ کو یاد کریں تو پھر اپنے دل کو آپ اور ہم لرزتا ہوا اور کانپتا ہوا پائیں گے۔ ایک قسم کی جھنجھناہٹ سی محسوس ہوگی، وہی وہ کیفیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ کے بندے کے دل کی اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ فرما بردار متقیوں کی مومنوں کی دوسری خصلت یہ ہے جو یہاں بیان کی گئی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب مومنوں مسلمانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفاقی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر تو کیا ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جتنی آیتیں پڑھتی چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر مومن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کو کھولے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، تشریح کے ساتھ اس میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، اللہ کی کتاب کو عقیدت اور محبت کے ساتھ لے اور پڑھے اور پڑھتا چلا جائے، پھر غور کرے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوا یا نہیں۔ اگر ایمان میں اضافہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجزن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی رب ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھوتری آئے، ایمان میں اضافہ ہو۔ متقی مومنوں کی تیسری صفت جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ کہ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پرہیزگار مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کمزور اور نکمی چیزوں پر ان کا تکیہ اور بھروسہ نہیں ہوتا، ان کا تکیہ اور بھروسہ رب ذوالجلال پر ہوتا ہے، اس عرش کے خالق اور مالک پر ہوتا ہے جو ذو القوۃ المتین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، اسی پر ان کا اعتماد ہوتا ہے۔ وہ متقی بندے اللہ ہی پر اعتماد اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے سارے معاملات کو اسی کے سپرد کرتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ نفوض امورنا الی اللہ، ہم سب کے سب اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ وہ خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ ہی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، اسی کو اپنا ماوا اور ملجا بناتے ہیں، اور وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ متقی مومنوں کی چوتھی صفت یہاں یہ بیان کی گئی الذین یقیمون الصلاۃ، جو مومن متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز صرف پڑھتے نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، عید کی نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز چھوڑ دی، جمعے کی نماز پڑھی، 5 وقت نمازیں چھوڑ دی، نہیں،
مومنوں متقی مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جمعہ اور جماعت کی پابندی کرتے ہیں۔ اور 5ویں صفت بتا دی گئی متقی مومنوں کی، 5ویں صفت یہ بیان کی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ العیال جو کچھ کے خرچ کرتے ہیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرتے ہیں، اور ان تنگ دستوں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں یتیموں محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی شان ہوتی ہے، مومن کی شان ہوتی ہے، مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اوصاف کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔